الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين۔ برادران اسلام، اس وقت ہم عالم اسلام کے ایک عظیم سپوت، جید عالم دین، مفسر قرآن، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ان کے قائم کردہ عظیم شان درسگاہ، جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے رشد اور ہدایت کا ایک مرکز ہے، اس میں ہم کھڑے ہیں۔ مولانا مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے پاکستان ایک ایسے دینی اور مذہبی قائد سے محروم ہو گیا جس کی اس وقت بطور خاص ہمارے ملک کو بھی اور پوری امت کو ضرورت تھی۔ مولانا مرحوم نے پوری زندگی اس ملک میں اسلامی نظام کے غلبے کے لیے کام کیا ہے اور امت کو جوڑنے، وحدت کو قائم کرنے، نفرتوں کو مٹانے اور ظلم اور جبر کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ ان کے اس عظیم کارناموں پر ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے علمی کام بھی بہت بڑا کیا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں ان کے شاگرد، خاص کر اس دارالعلوم سے فارغ التحصیل طلبہ آپ کو ملیں گے، یورپ میں ملیں گے، عرب دنیا میں ملیں گے، وسط ایشیا میں ملیں گے، جو اسلام کی خدمت کے لیے مصروف ہے، اور ان خدمات کی وجہ سے ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت بھی فرمائے گا اور ان کے لیے قبر جنت کا باغیچہ بھی ہوگا۔ یہاں کے علماء کرام نے اور یہاں کے دارالعلوم کے انتظامیہ نے مولانا مفتی محمد نعمان کو اس کی جگہ پر سرپرست اور ذمہ دار بنایا ہے۔ جماعت اسلامی کی پوری تائید اس کو حاصل ہے، اور اس کی دستار بندی میں جماعت کے وفد نے شرکت کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ، ان کے علمی، ان کے دینی کام کو آگے بڑھانے میں ہم ساتھ ہوں گے۔ ان کے والد محترم رحلت کر گئے، وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن خیر کے کام میں ہم ان کے دائیں بائیں ہوں گے۔ وہ ہمارا بھتیجا ہے، وہ ہماری امیدوں کا محور ہے، ہمارے دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے، عزتوں سے نوازے، اور ان سے خیر کا کام لے لے اور امت کو جوڑنے کا کام لے لے۔ برادران اسلام، معزز صاحب حضرات، اس وقت میں کراچی آیا ہوں اس تعزیت کے لیے۔ رات میں اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی شہر میں گھوم رہے تھے کہ ہزارہا لوگوں کو ہم نے دیکھا جو فٹ پاتھوں پر سوئے تھے، اور میں نے اپنے دوستوں سے عرض کیا کہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ پاکستان کے 75% وسائل اس شہر میں ہے۔ کراچی وہ شہر ہے جو صوبائی حکومت سندھ کو بھی اور مرکزی حکومت کو ریونیو کا سب سے بڑا حصہ دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شہر کے لوگ آخر کیوں فٹ پاتھوں پر سونے پر مجبور ہے؟ ابھی جون ہے اور جولائی داخل نہیں ہوا ہے،
لیکن میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ شدید لوڈ شیڈنگ شروع ہوا ہے۔ تو اس حکومت نے بھی اور گزشتہ حکومتوں نے تو یہی اعلانات کیے تھے کہ لوڈ شیڈنگ کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ختم کیا، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا شہر جس کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے، اس شہر میں لوڈ شیڈنگ کا ہونا باعث شرم ہے۔ آج بھی اس شہر میں صاف پانی نہیں ملتا ہے، آج تک اس شہر کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور آج بھی ہر صبح لوگ نکلتے ہیں اور بجلی کے بڑے بڑے بل ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کہ لگائے ہیں گھر میں 5 بلب اور بل آیا ہے 15,000 کا۔ آپ ایک غریب آدمی بلوں کا یہ جو کوئی حمالیہ ان کے کندھوں پر ہر مہینے حکومت ڈالتی ہے، اس کو کیسے اٹھا لے؟ ہمارے ملک میں اس وقت کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے 1 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ہمارے ملک میں 10 لاکھ سے زیادہ صنعتی یونٹ بند ہو گئے۔ اس وبا کی وجہ سے ترقی کا پہیہ بالکل جام ہو گیا ہے، دکاندار متاثر ہوا، مزدور متاثر ہوا، تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے لوگ متاثر ہو گئے، مدارس متاثر ہو گئے، تجارت رک گئی، ہسپتال میں آئسولیشن وارڈ میں آپ جائیں آپ کو بیڈ نہیں ملے گا، وینٹیلیٹر کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ اسلام آباد جیسے شہر میں آپ کو اب 15 اور 20 لاکھ روپے پر بیڈ نہیں مل سکتا ہے اگر آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، صوبائی حکومت نے بھی اور مرکزی حکومت میں، اس میں ان مسائل کے حل کے لیے کوئی ویژن، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ کل عمران خان صاحب نے اپنے کیبنٹ میں وزراء کو وارننگ دی ہے کہ آپ کے ساتھ صرف 5.5 مہینے باقی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وزراء، جو ٹیم 22 مہینوں میں کچھ نہیں کر سکی، وہ 5.5 مہینوں میں کیا کرے گا؟ انہوں نے شرعی ترقی کم کر کے 5.8 سے گرا کر، تباہ کر کے، برباد کر کے 0.4% پر لے آئی یہ حکومت۔ اس سے زیادہ اور پستی کیا ہے جس میں ایک قوم، ایک ملک گر جائے؟ انہوں نے پاکستانیوں کی فی کس آمدنی 22 مہینوں میں $365 سے کم کر کے 264 پر لے آئی۔ اس سے اور پستی کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری برآمدات تقریباً اس وقت 0 ہے، 0 ہے۔ ایسے حالات میں وزیر اعظم کا کیبنٹ کو یہ وارننگ دینا کہ 5.5 مہینے باقی ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ اور میں حکومت کی بات نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ نظام ناکام ہو گیا ہے۔ یہ حکومت بھی گزشتہ حکومتوں کا ایک تسلسل ہے، نہ کوئی معاشی انقلاب آیا، نہ کوئی سماجی انقلاب آیا، نہ کوئی انصاف۔ اس حکومت نے تقریباً مالیاتی نظام IMF کے حوالے کیا ہے، ہیلتھ کا نظام WHO کے حوالے کیا ہے، ایجوکیشن کا نظام DFID کے حوالے کیا ہے، اور خود صرف حکومت کر رہی ہے۔ ایک وفاقی منسٹر کا یہ اعتراف کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکے، بالکل یہ بات تو اس نے 5 سال بعد کرنے کا تھا، لیکن اس نے انصاف کیا اور 3 سال پہلے اس نے اعتراف کیا اور ہینڈز اپ کیا کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ تو یہ نظام ناکام ہے۔ میں آپ سب بھائیوں کو، بہنوں کو، پوری قوم کو یہی کہنا چاہتا ہوں
کہ اس ملک میں انقلاب اور تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلامی نظام کا راستہ ہے، اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسلامی نظام میں تمہارے لیے انصاف کے دروازے کھلیں گے، اسلامی نظام میں تمہارے لیے اچھی معیشت کے راستے کھلیں گے، اسلامی نظام میں تمہاری حقوق کی حفاظت ہوگی، اسلامی نظام میں تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور دوات تمائے گا، اسلامی نظام تمہارے ہر غریب کا اور ہر بیمار کی علاج کی ضمانت ہے۔ اسلامی نظام اللہ کا نظام ہے اور اللہ کے نظام میں ظلم اور جبر نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ چونکہ ایک دینی دارالعلوم ہے اور اس وقت 35 لاکھ طلبہ دینی مدارس میں ہیں اور یہ ادارے بند ہیں، اور اب تک حکومت نے کوئی لاہ عمل نہیں دیا ان اداروں کو کھولنے کا۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ مدرسین ہیں، 15 لاکھ سے زیادہ اساتذہ کرام پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں۔ دینی مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ اور پرائیویٹ سکول میں پڑھانے والے اساتذہ نے 4 مہینوں سے تنخواہ نہیں لیے۔ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے معدے نہیں چلتے ہیں؟ کیا ان کو عید کے دن ان کے بچوں کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ لیکن حکومت نے سنی انسنی کر دی ہے ان کی آواز کو۔ اس لیے میں حکومت کو تجویز دوں گا کہ 1200 ارب روپے انہوں نے کرونا وائرس کی وبا کے لیے جو رکھے ہیں، اس میں پہلے مرحلے میں دینی مدارس کو اور پرائیویٹ سکولز کو اساتذہ کو تنخواہیں دے دیں تاکہ یہ سانس لے سکے، یہ نان شبینہ کے محتاج نہ رہے۔ میں نے کل ایک استاد کو دیکھا کہ جو اس تپتی دھوپ میں کھیت میں کام کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ تنخواہ نہیں مل رہا ہے اور بچے کھانے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو کرونا وائرس کے لیے 1200 ارب روپے حکومت نے رکھے ہیں۔ آج تک حکومت یہ نہیں ثابت کر سکے وہ پیسہ اس نے کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ کہتا ہے ہم نے 70 بلین اس بجٹ میں رکھا ہے کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے، تو سب سے زیادہ متاثر تو یہ ادارے ہو گئے۔ اب بنگلہ دیش جیسے غریب ملک نے بھی اپنے جی ڈی پی کا کل آمدنی کا 10% کرونا وائرس کی اس وبا کے مقابلے کے لیے رکھا ہے۔ ہندوستان نے جی ڈی پی کا 10% اس کرونا وائرس کے وبا کے لیے رکھا ہے، اور آپ کی حکومت نے تعلیم کی بجٹ میں بھی کمی کی، صحت کی بجٹ میں بھی کمی کی، اور صرف 70 ارب روپے کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حل نہیں ہے۔ اب حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور جو وعدے اور اعلانات کیے ہیں، میں مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ ان سے ان کا توقع ہی عبث ہے، لیکن وہ جو کروڑوں کو نوکریاں دینے کا، لاکھوں کو مکانات دینے کا، نئے لوگوں کو نہ بھی دے دے لیکن جو پرانے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان سے کم از کم نہ چھین لے۔ میں ایک بار پھر مفتی نعمان صاحب کو تسلی دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی زندگی کے اس سفر میں وہ تنہا نہیں ہوں گے۔ پوری اسلامی تحریک جماعت اسلامی ان کے ساتھ خیر کے ہر کام میں انشاءاللہ معاونت کرے گی۔ بہت شکریہ۔